السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید ساجد شاہ اور اپنے تمام دیکھنے اور چاہنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی ملاقات میاں والے کی ایک سحر انگیز شخصیت سے کرانے جا رہا ہوں۔ آپ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کی وجہ سے میاں والے کے کئی غریب خاندان غربت کی پستیوں سے نکل کر بلندی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ میری مراد فرزند میاں والی جناب ڈاکٹر حنیف نیازی صاحب ہیں۔ سر، میں آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہوں گا اور آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کن الفاظ میں آپ کو شکریہ ادا کروں۔ بغیر زیادہ دیر کیے سر کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ سر، اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو ساجد شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا بھائی سمجھا اور اس قابل سمجھا کہ اپنے پاس آنے کا موقع دیا۔ ابتدائی زندگی میں روکھڑی میں پیدا ہوا ہوں۔ 1977 میری برتھ ڈے ہے۔ وہاں پہ 8ویں تک وہاں پہ پڑھا، پھر دلے والی چلا گیا گورنمنٹ ہائی اسکول میں۔ وہاں پہ میں میٹرک فیل ہو گیا تھا 92 میں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بچپن وہاں پہ گزرا روکھڑی میں، اور پھر ہم میٹرک میں فیل ہونے کے بعد پھر میں کاموں پہ لگ گیا، مختلف کام کرتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ تعلیمی دنیا کو خیر آباد کہنے والا شخص، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا شخص حنیف نیازی، اپنے علاقے کا مشہور لوفر۔ حنیف نیازی سے ڈاکٹر حنیف نیازی تک کا سفر کتنا مشکل اور کھٹن تھا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے لیے نا اللہ پاک نے خصوصی مہربانیاں کی تھیں، ہمیشہ، اور آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، کہ یہ بہت کٹھن سفر تھا۔ اس میں بڑی غربت تھی، اس وقت ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا بظاہر، لیکن یہ ایک استاد محترم جو شاہ صاحب کا میں ذکر کرتا ہوں، ان سے ملنے کے بعد مجھے کوئی ایسا جذبہ مل گیا تھا، ایسا جنون مل گیا تھا کہ مجھے بظاہر بہت حالات خراب تھے، اور میرے گھر کے معاملات میں جب شیئر کرتا ہوں تو لوگ رونے لگ جاتے ہیں، اور میرے اپنے احباب اس بات کے گواہ ہیں، رشتہ دار احباب گواہ ہیں کہ ہم نے کتنی غربت دیکھی ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے اس کو بڑی آسانی سے طے کیا ہے اس سفر کو، کیونکہ اللہ کی جب آپ کے ساتھ نصرت ہو جائے، جب اللہ کا آپ پہ رضا ہو جائے اور اللہ آپ کی مدد کرنا شروع کر دے تو پھر تو مشکل رہتی نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، تعلیمی دنیا سے بھاگا ہوا شخص جس نے ٹریکٹر ڈرائیوری کی، جو ڈاکیا بنا، جس نے چوکیدارہ کیا اور جو لکڑہارے کا کام کرتا رہا، جب آپ کے محسن ماسٹر عطا محمد شاہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ حنیف تم ڈاکٹر بن سکتے ہو، یو کین بی اے ڈاکٹر ان فیوچر، تو آپ کو واقعی لگتا تھا کہ حنیف میں ڈاکٹر بن جاؤں گا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب میں شاہ صاحب سے ملا تھا اور وہاں پہ ان کے پاس پڑھائی شروع کی تھی، اس وقت جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تو اس دن تک مجھے کسی نے کوئی اچھا اس قسم کی بات کی نہیں تھی۔ مجھ سے سارے ناراض رہتے تھے، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، چاچے چاچیاں، پھپھے ماسیاں، وہ سارے، چونکہ میں کوئی اچھا بچہ نہیں تھا، لوفریاں کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، شرارتیں کرتا تھا، روزانہ کسی نہ کسی کا گلہ آیا ہوتا تھا، تو وہ مجھے ظاہری بات ہے اسی لقب سے ہی پکارتے تھے، مجھے آوارہ کہتے تھے، لوفر کہتے تھے۔ تو جب ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، تو میرے لیے تو سچی بات ہے کہ اس سے بڑی کیا خوشی کا وہ لمحے جو تھے، میں وہ آج تک اس کی چاشنی جو ہے لذت محسوس کرتا ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، جب آپ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بن کر لوٹے تو اس وقت آپ کے تحریک دلانے والے محسن ماسٹر عطا محمد شاہ صاحب حیات تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ میرا 2000 میں ایڈمیشن ہوا تھا لاہور میں، اور 2001 میں ہیڈ ماسٹر عطا محمد شاہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ جب میں ڈاکٹر بن کے آیا 2007-8 میں، تو اس وقت وہ زندہ نہیں تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، لیکن جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا تو وہ ظاہری بات ہے اس وقت حجات تھے اور وہ بہت خوش تھے، اور میری خوش بختی دیکھیں کہ یہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے مرنے سے پہلے مزید ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا وہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے۔ تو میں اس لحاظ سے جو ہے میں خوش قسمت ہوں کہ میں سید عطا محمد شاہ صاحب کا آخری اسٹوڈنٹ ہوں جس پہ اللہ نے مہربانی کی اور وہ ایک غریب گھر سے نکل کر وہ ایک ڈاکٹر بن گئے۔ اچھا سر،
آپ معاشی تنگیوں کو شکست دے کر ڈاکٹر بنے، تو وہ دوست میرے، وہ عزیز میرے، وہ بھائی جو معاشی تنگیوں کو سبب بنا کر تعلیمی دنیا کو خیر آباد کہتے ہیں اور اپنے خوابوں کا قتل کرتے ہیں، ان نوجوانوں کے نام آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان طلباء سے، ان بیٹے اور بیٹیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ مالی تنگی کی وجہ سے اگر آپ گھبرا کر تعلیم چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے بڑی بزدلی کوئی نہیں ہے۔ یہ واحد راستہ ہے کہ جس پر آپ چلتے ہوئے آپ اپنے ماں باپ کا، اپنے علاقے کا، اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ آپ چٹی سمجھ کر، ایک فارمیلٹی سمجھ کر تعلیم حاصل کریں، ایک ہوتی ہے کہ آپ ٹارگٹ سیٹ کریں اور آپ اس ٹارگٹ کو مد نظر رکھ کے منزل پائیں۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کو نہیں چھوڑنی چاہیے معاشی تنگیوں سے تنگ آ کر، بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے علاقے کے مخجر حضرات کو، اپنے مخجر رشتہ داروں کو، اپنے علاقے کے بڑے لوگوں کو جن کے بارے میں لوگوں کی اچھی رائے ہے، ان کے پاس چل کر جانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، جب اللہ نے مجھے دیا تو آپ کہیں گے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا، اور اس میں ہیلپ لینے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ پڑھ رہے تھے تو یہ معاشی تنگی کا زبردست دور تھا آپ پر، کبھی ایسا بھی لگا ہو کہ حنیف اب پڑھائی جاری رکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے، ہر طرف مایوسی چھا گئی ہو اور آپ کو تمام کے تمام راستے بند دکھائی دی ہوں؟ میں جب لاہور میں پڑھ رہا تھا تو ایک مہینہ ڈیڑھ دو کے لیے مجھے پریشانی اس لیول کی ہوئی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ یار یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے اور یہ غریبوں کا کام نہیں ہے۔ انہی دنوں میں جناب پارک ہے، بہت بڑا پارک ہے مال روڈ کے ساتھ، وہاں پہ میں پریشانی کے عالم میں چلا گیا، عصر کا وقت تھا، تو وہاں پہ میں گیا تو ایک درخت کے اوپر ایک اقوال زرین لکھا ہوا تھا واصف علی واصف صاحب کا، وہ لکھا ہوا تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور جو اللہ کرتا ہے وہ سب سے بہترین کرتا ہے، زبردست کرتا ہے۔ جب یہ میں نے فکرے پڑھے تھے، یہ 2001-2 کی بات ہے، تو اس کے بعد آج تک میں نے کبھی بھی پریشان میں نہیں ہوا، جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کا سہارا لے کر، اللہ کا نام لے کر کر دیتا ہوں، اور پھر یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ بہتر ہوا میرے حق میں تو اللہ پاک کر دے گا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا، اگر کر دے گا تو میں شکر گزار بن جاؤں گا، اگر نہیں کرے گا تو میں کہوں گا کہ پھر بھی الحمدللہ کہوں گا کہ اللہ کو پسند چونکہ نہیں تھا تو یہ بہتر ہو گیا، تو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوئی الحمدللہ۔ کچھ سوالات موساز کے حوالے سے کریں گے سر، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا موساز کیا ہے، کب اس کی بنیاد ڈالی اور اس کا بنیادی نعرہ کیا ہے؟ موساز جو ہے یہ 2017 میں 14 اگست 2017 کو ہم نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی اور کوئی 15-20 دوست ہم مل کر ہم نے دعائے خیر کی تھی۔ یہ ایسے ہوا کہ 2016 کے دسمبر میں مجھے اللہ نے پہلا بیٹا عطا کیا، اس کا نام ہم نے موسیٰ رکھا۔ اس کا جو پیدائش ہوئی تھی وہ کوئی ایسی سچویشن بن گئی تھی کہ اس کو ڈر لگ گیا تھا کہ شاید وہ اللہ کو پیارا ہو جائے، بہرحال اللہ نے مہربانی کر دی اور وہ واپس ہمارے پاس زندہ و جاوید ہے اس وقت۔ تو اس سے پھر میرے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم دوسروں کے بچوں کا خیال کر پائیں۔ جیسے میں نے تعلیم حاصل کی تو مجھے بہت سارے لوگ تھے اللہ کے پیارے تھے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، تو یہ موٹیو تھا موسیٰ کی پیدائش، پھر موسیٰ کے ساتھ حادثہ پیش آنا، پھر اس کو اللہ نے بچانا، اور بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ جہاں پہ اس کا پیدائش ہو رہی تھی وہاں پہ آکسیجن نہیں تھی، تو جب وہ پیدا ہو گیا تو پتہ چلا آکسیجن نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ایک مس مینجمنٹ ہو گئی۔ تو میں نے سوچا کہ جب ہم پڑھے لکھوں لوگوں کا یہ حال ہے اس معاشرے میں، تو بیسیکلی اویئرنیس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے موساز لانچ کی تھی۔ اس کے 3 نعرے تھے کہ ہم معاشرے میں تعلیم کے فروغ کے لیے بات کریں گے، ہم پبلک اویئرنیس کے لیے کام کریں گے، اور ہم یہ کریں گے اپنا صحت سے ریلیٹڈ کام کریں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر مجھے یہ لگا کہ ہمیں تعلیم پہ صرف فوکس کرنا چاہیے، تو اب تعلیم کا ہے۔ اس کا نعرہ یہ ہے کہ کوئی بھی میاں والی کا غریب بیٹا اور بیٹی اس وجہ سے کالج نہ چھوڑ دے یا یونیورسٹی نہ چھوڑ دے کہ وہ فیس نہیں دے سکتے، ان کا یہ بہانہ ہم نے ختم کرنا ہے، اور ہم نے جو مخجر حضرات ہیں ان کو یہ میسیج دینا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اپنے جو وسائل ہیں اس کو لوگوں کو لفٹ کرنے کے لیے استعمال کریں۔ آپ اپنے پیسے کو ایسی جگہ پہ لگائیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ کل غریب نہ رہے، وہ خود کمانے والا بن جائے، اس کا بیٹا یا بیٹی کوئی پروفیسر بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ڈی سی او، ڈی پی او، جج جرنیل بن جائے، تو کل جب وہ اس لیول پہ پہنچے گا، جیسے اب اللہ کا شکر ہے میں ڈاکٹر ہوں،
تو میری ڈاکٹری میں بڑے لوگوں کا حصہ ہے، ڈرائیور ہیں، کلینڈر ہیں، اللہ کے مخجر حضرات بندے ہیں جنہوں نے مجھے، میں ان کا لگتا کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو اب جو ہمارا صرف اور صرف نعرہ یہ ہے کہ موساز ایک ایسی انقلابی تنظیم ہے کہ جو سارے تعصبات سے بالا تر ہو کر غریبوں کے ہونہار بچوں کو سپورٹ کرتی ہے، ان بچوں کو کہ جو کل خدا نخواستہ سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے دیہڑی دار انسان رہ جائیں، تاکہ وہ دیہڑی دار نہ رہ جائیں. مثلاً ایک بچہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے اور اگر وہ کل دیہڑی کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا جرم ہے، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا جرم ہے. وہ بن سکتا تھا، میں نے اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. جی بہت شکریہ سر. شہر میں جا کر پڑھنے والے یہ بھول گئے، شہر میں جا کر پڑھنے والے یہ بھول گئے، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچے. سر ایک ایسا بچہ جو معاشی حساب سے درمیانے گھر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا باپ محنت مزدوری کرتا ہے یا پھر کہیں پر نوکری کرتا ہے، وہ بچہ اپنے والدین کی محنت کی کمائی کو ضائع کرتا ہے، صحیح طرح سے نہیں پڑھتا، اس بچے کے نام آپ کا کیا پیغام ہے؟ ایسے نوجوان کے لیے میں بڑے سخت لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ میں خود جب یہ اسی فیز سے گزرا ہوں 1992 سے لے کر 1996 تک میں بھی بیکار ترین بیٹا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں آج تک اپنے آپ کو وہ 4 سال اپنے آپ کو میں معاف نہیں کر پایا کہ میں نے کتنا ظلم کیا اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو میں اپنے بیٹوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ کے ماں باپ ذلیل و خوار ہیں، پریشان ہیں، اور آپ نے ان کی وہ پریشانی ختم نہیں کی تعلیم حاصل کر کے یا کوئی بھی کسی قسم کی مزدوری یا کام کر کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جرم کو کبھی معاف نہیں کریں گے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ نوجوان سے پہلے بچے ہیں اور آپ کے ماں باپ اوکھے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن آپ جوان ہو گئے ہیں، آپ کی جوانی کے بعد آپ کے ماں باپ اوکھے ہیں، تو یہ اس سے بڑی بدبختی بچوں کے لیے کوئی نہیں ہے. تو ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے والدین کی قربانیوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنے والدین کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، آپ کو کھانا دیتے ہیں، آپ کو کپڑے دیتے ہیں، آپ کو بیمار ہوتے ہیں آپ تو وہ آپ کو راتوں کو جاگ جاگ کر آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو بے وفائی ہے، یہ میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی مترادف ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کا والد صاحب آپ کی وجہ سے پریشان ہوا، ناراض ہوا، تو میں ناراض ہوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ جو ہے ان کے پاؤں تلے جنت ہے آپ کی. تو اپنے والدہ کو خوش کر کے، اپنے والد کو خوش کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کیا جا سکتا ہے اور جنت بھی حاصل کی جا سکتی ہے. آپ اپنی تحریروں میں اور اپنی کتاب موساز میں ایک لفظ اچھا بیٹا استعمال کرتے ہیں. ایک ایسا بیٹا جو بگڑا ہوئے والدین کا نافرمان ہے، اسے اچھا بیٹا بننے کے لیے کن مراحل سے گزرنا ہوگا؟ اچھا بیٹا بننے کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی کہ بندہ کہے جی اچھا بیٹا بننے کے لیے آپ نے جمپ کرنے ہیں، روزانہ 10 15 20 جمپ کرنے ہیں، یا آپ نے 2 کلومیٹر دوڑنا ہے تو آپ اچھے بیٹے بن جائیں گے. اچھا بیٹا بننے کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ آپ کو ماں باپ کا احساس ہو جائے. اگر آپ کو اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا احساس ہو گیا ہے تو اسی دن اللہ پاک آپ کو اچھا بیٹا بنا دے گا. اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے والدین کو کوئی گلہ شکوہ نہ دے، اس کے والدین کو جو ہے وہ کبھی شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، اس کے والدین کا سر اونچا رہے. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ کون سے کام ایسے ہیں جو کرنے سے ہمارے والدین کا سر اونچا ہوگا، ہمارے والدین جو ہیں وہ ممتاز ہوتے جائیں گے. تو وہ سارے کام آپ کرنا شروع کر دیں تو آپ اچھے بیٹے بن جائیں گے. میں نے بھی بیسیکلی اچھا بیٹا جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے پڑھائی شروع کی تھی 1996 میں، تو یہ احساس مجھے عطا محمد شاہ صاحب نے دلایا تھا کہ آپ بہت کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے. تب سے آج تک میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے ماں باپ کا اچھا بیٹا بنا دے. ابھی بھی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اچھا بیٹا ہوں، ابھی بھی ہر روز میں ہر وقت میری یہ دعا رہتی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا بنا دے کہ میرے ماں باپ کی ایک ایک لوں، ان کا ایک ایک بال جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے دیکھ کر نہال ہو جائے. تب جا کے میں سمجھوں گا کہ یہ اچھا بیٹا ہوتا ہے. تو اچھا بیٹا بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس اس کے لیے سوچنا ہے اور اللہ سے مدد لینی ہے بس. بات کو اختتام کی جانب لے کر جائیں گے اور آپ سے آخری کویشچن کروں گا. سر، معاشرے کا مفید اور مثبت انسان بننے کے کیا مراحل ہیں؟
اور ایک ایسا شخص جس کے مالی وسائل بہت زیادہ نہیں ہیں، کیا وہ بھی معاشرے کا ایک مفید اور مثبت انسان بن سکتا ہے؟ یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے، معاشرے کا مفید اور مثبت انسان بننا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ میں مثال اس کی دیتا ہوں، مثلاً میرے پاس پیسہ ہے اور میں شادی پہ اپنے بیٹے کی فنکشن پہ گلوکار کو بلا کر 5 لاکھ دے دیتا ہوں۔ وہی 5 لاکھ اگر میں اپنے بیٹی کی شادی پہ گلوکار نہ بلاؤں تو میرا بچ جائے گا۔ وہ 5 لاکھ میں اعلان کر دیتا ہوں کہ جی میرے گاؤں کے جتنے بچے غریبوں کے پڑھنا چاہتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں ان کو فیس دوں گا۔ تھا وہی 5 لاکھ گلوکار پہ گیا یا بچوں کی تعلیم پہ گیا، میرا 5 لاکھ لگا۔ لیکن آپ خود فیصلہ کریں کہ جو بچوں کو، غریب بچوں کو تعلیم کے لیے پیسے دے گا، لوگ اس کے لیے دعائیں کریں گے تو وہ مثبت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک بہتری والا سفر جاری ہو گیا، لوگوں کو بھی اس کا رشک آنا شروع ہو جائے گا اور وہ بھی اس طرح کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ آپ صرف پیسہ دینا نہیں ہوتا، آپ کو کوئی بڑا ملتا ہے آپ اس کو جھک کر ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، آپ کسی کو گالی نہیں دیتے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے اور آپ صبر کر جاتے ہیں، تو جس سے بھی آپ معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مثبت کردار ادا کرنے کے لیے آپ کو امیر ہونا چاہیے، آپ اگر غریب ہیں، محدود وسائل والے ہیں تو پھر بھی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، لوگوں کی عزت کر کے، خوش اخلاق بن کر، لوگوں کو دیکھ کر، دعائیں دے کر۔ تو مثبت بننے کے لیے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ سر۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قربیاں۔ یہ تھے میرے محسن، میرے پیارے بھائی ڈاکٹر حنیف نیازی۔ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر صاحب کے سینے میں غریب کا ایک درد رکھا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سرزمین میاں والی پر سینکڑوں ڈاکٹر حنیف نیازی پیدا فرمائے، تاکہ نہ صرف ہم تعلیم کے ذریعے آگے بڑھ سکیں اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو بھی ختم کر سکیں جن کی وجہ سے میاں والی بدنام ہے۔ آپ بھی اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے کسی بچے کی ہیلپ کر کے اس کو ڈاکٹر حنیف نیازی جیسا بنا سکتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا یہ وطن، میری یہ سرزمین سدا پھلتی پھولتی رہے، زندگی رہی۔ تو ایک اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک خدا حافظ۔ السلام علیکم سر۔ تکڑے